روزے کے جو مقاصد قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں روزے کا ایک بڑا مقصد دل کے اندر غریب اور مسکین کے لیے ایک جذبے کا پیدا ہونا بھی ہے۔ غریب پروری اور مسکین اور لاچار لوگوں کی مدد کرنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر امیر غریب کے اوپر روزہ فرض کر کے گویا کہ امیروں کو یہ بتلانا چاہ کہ دیکھو بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ آج اگر تھوڑے وقت کے لیے تمہیں کھانے پینے سے روکا گیا ہے تو تمہیں کتنا شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا ان غریبوں کی طرف بھی تو دیکھو نا کہ سال بھر ان کے پاس کھانے کی پینے کی چیزیں وافر مقدار میں نہیں ہوتی۔ ان غریبوں کی مزدوری کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم کمزور طبقے کا سہارا بنیں، ہم غریب پرور بنیں، اور ہم مسکین لاچار بے بس اور مزدور طبقے کے لیے اپنے دل کے اندر احساس پیدا کریں۔ میرے دوستو، جہاں پر شریعت نے گداگری سے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے روکا ہے اور اس کام کی دل شکنی کی ہے، حوصلہ شکنی کی ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے مالدار بندوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، خزانے میں سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر سے، غربت سے ڈراتا ہے کہ اگر اتنے پیسے زکوٰۃ کے دے دیے تیرا مال کم ہو جائے گا، اگر اتنا راشن غریبوں میں تقسیم کر دیا تیرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے۔ والفحشاء، فرمایا یامرکم بالفحشاء، اور وہ تم کو بری بات کا یعنی بخل کا حکم کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بخل کر، کنجوسی کر، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کر۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لوگو اللہ رب العزت جو تم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے اور مختار کل بھی ہے، وہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ میری راہ میں مال خرچ کرو۔ میرے دوستو، جس طرح نیکی کے کام کرنے سے بندے کے گناہ مٹتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح میرے دوستو جب کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وفضلا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تم سے اور زیادہ عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہاری بخشش بھی کروں گا اور میں اللہ تمہارے رزق کے اندر مزید اضافہ بھی کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے
اللہ کے حکم کے ساتھ 2 فرشتے زمین پہ آتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے. قرآن مجید میں فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اللہ کے حکم کے بغیر زمین پہ نہیں آتے. فرشتے جب بھی اترتے ہیں زمین پر اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے صبح کے وقت زمین پر آتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے. میرے دوستو، جس فرشتے کو بھیجا ہی اللہ نے ہے، اس کی دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور دوسرا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو مالدار ہونے کے باوجود، وسعت رکھنے کے باوجود تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، غریب رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. میرے دوستو، واقعی انسان جس وقت یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میری محنت کا ثمرہ ہے، میں کسی کے اوپر خرچ کیوں کروں؟ پھر اس کا مال اللہ رب العزت تلف کر کے بتا دیتے ہیں کہ اب کہاں گئی تیری محنت، کہاں گئے تیرے منصوبے، کہاں گئی تیری عقل؟ اب دیکھ لے جو اللہ دے سکتا ہے وہ لمحوں میں بندے سے مال لے بھی سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے اس کے. اور وہ بندہ باغ کا مالک تھا، زرخیز زمین اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہوئی تھی، لیکن تھا وہ بڑا نیک بندہ. اتنا نیک تھا کہ غریبوں کی ہمدردی، مسکینوں کی ہمدردی اتنی اس کے دل کے اندر تھی کہ جب وہ مالدار بندہ، نیک بندہ اپنے باغ کی فصل اٹھانے لگتا، اس کا پھل جس دن اتارنا ہوتا، خود ہی غریب مسکین لوگوں سے کہتا بھائی تیار رہنا، کل میرے کھیت میں پہنچ جانا، میری زمین پہ پہنچ جانا، میری جگہ پہ پہنچ جانا. اور وہ کہتا تھا کہ جس وقت میں پھل اٹھاؤں اس وقت میں تمہیں خوش کروں گا. اور یہ بھی دل کے اندر ارادہ کرتا کہ میں یہ سارا کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ان غریبوں پہ کوئی احسان. بولیے اونچی آواز سے ذرا محبت کے ساتھ. میرے دوستو، بندہ بڑا سخی ہے، اس بندے کے دل کے اندر بڑی ہمدردی ہے. چنانچہ غریب مسکین لوگ، لاچار بے بس مجبور قسم کے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے. وہ اپنے باغ کا سارا پھل جس وقت اتار لیتا اور فصل کی جتنی کھیتی ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتا، اپنے سال کی ضرورت کے لیے رکھ لیتا، باقی وہیں پر سارے کا سارا تقسیم کر دیتا تھا، سارے کا سارا وہاں پہ تقسیم کر دیتا تھا. اس بندے کے یہ جو 3 بیٹے تھے اسے اکثر یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ ابا جی برے وقت کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا، آپ صرف سال بھر کی روزی رکھ لیتے ہیں، فصل کا پھل رکھ لیتے ہیں، اور باقی سارے کا سارا ان غریب لوگوں کے اندر جو سارا سال ایسے فضول بیٹھے رہتے ہیں آپ فری میں دے دیتے ہیں. آخر ہم نے اور بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں. لیکن وہ باپ
اپنے بیٹوں کی کوئی بات نہ سنتا اور کہتا کہ جس اللہ نے یہ سال بھر کی روزی دی ہے باقی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ یہ باغ کون سا میرا ہے، یہ فصل کون سی میری ہے، اس کے اوپر پھل لانے والا کون سا میں ہوں، اس کا پھل اللہ ہی لے کر آتا ہے، اس باغ کا مالک میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اس لیے بیٹو مجھے اس بات کے اندر ملامت نہ کیا کرو، جب تک میری زندگی ہے میں تمہیں ایسا فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ 3 بیٹے ہیں، بے بس ہیں، زمین اور باغ باپ کے نام پر ہے، اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا وہ نیک والد فوت ہو گیا۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے کیا کام کیا کہ آپس میں رات کے وقت مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارا باپ بڑا جاہل تھا، اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے جمع کیا جاتا ہے، کیسے کمائی ہوتی ہے بندے کی۔ اس سال جب ہمارے باپ کا فصل آئے گا، پھل آئے گا، ہم نے غریبوں کو بالکل نہیں بتانا بلکہ آدھی رات اٹھ کر گھر سے جانا ہے اور صبح صبح جا کے ہم نے اس کا جتنا پھل ہے اتار کے سارے کا سارا گھر میں لے کر آنا ہے، کسی غریب کو کوئی دانہ بھی نہیں دینا۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ میرے دوستو ہم کہتے ہیں کہ اچھا انسان کون، برا انسان کون؟ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا، اچھا وہ جس کی سوچ اچھی، برا وہ جس کی سوچ بری۔ سوچ ان کی بری ہو گئی اور اللہ کریم نے ان کی سوچ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّ مُصْبِحِينَ۔ وہ 3 بھائی ہیں، 3 بھائی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے باغ کا پھل ضرور بے ضرور صبح کے وقت توڑیں گے۔ کس وقت توڑیں گے؟ لوگ سوئے ہوئی ہوں گے، ہم صبح سویرے جا کے توڑیں گے، صبح کے وقت توڑیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ اتنی عجلت میں کیا کہ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انشاءاللہ بھی نہ کہا، انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ تینوں بھائی بیٹھ کے یہ مشورہ کرتے ہیں، رات کے ٹائم وہ مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون۔ وہ گھر کے اندر سو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی، ایک عذاب آیا، ایک آندھی آئی، سارے کا سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ آفت آئی ہے، اس آفت نے ان کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جو یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے صبح کے وقت جانا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، چٹیل میدان بنا دیا۔ راتوں رات اللہ کریم نے ہرے بھرے باغ کو، جس وقت وہ صبح ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگا کے کہتے ہیں فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ہاں کل ہم نے جانا ہے اپنے کھیت کے اندر،
اپنے باغ میں جانا ہے، کل صبح صبح جانا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے جانا ہے کسی کو خبر نہیں ہونے دینی۔ یہ تینوں بھائی مشورہ کر کے آپس میں سرگوشیاں کر کے اللہ پاک فرماتے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ۔ تینوں بھائی اپنے گھروں سے چل پڑے ہیں اور رستے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، خبردار آج کوئی مسکین بندہ، کوئی غریب بندہ ہمارے باغ میں قدم نہ رکھنے پائے، ہمارے باغ میں داخل نہ ہو سکے۔ کوئی بھی غریب آج ہمارے کھیت میں، ہماری فصل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جا رہے ہیں، رستے کے اندر یہ باتیں بھی کر رہے ہیں، کسی غریب کو ہم نے قریب نہیں آنے دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت وہ تینوں بھائی اپنے باغ میں پہنچے، اپنے کھیت میں پہنچے، وہاں پہ دیکھا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ پہنچے اپنی زمین میں، اپنے باغ کو جس وقت نہ پایا، زمین کو چٹیل میدان دیکھا، کہنے لگے اِنَّا لَضَالُونَ، یوں لگتا ہے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ اپنی زمین میں، اپنے مربع میں، اپنے کھیت میں ہم لوگ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یارو وہ دیکھو فلاں بندے کی پہلی ہے، وہ ہمارے باغ کے ساتھ ہی، وہ دیکھو فلاں بندے کا درخت ہے، وہ بھی ہماری فصل کے قریب تھا، یہ دیکھو فلاں بندے کی چیز ہے، فلاں بندے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ سارے کے سارے آس پاس کے نشانات دیکھے، اس وقت پریشان ہو کے کہنے لگے بل نحن محرومون، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں، ہم لٹ گئے ہیں۔ ہم نے یہ جو سوچ رکھی تھی کہ کسی غریب کو کوئی چیز نہیں دینی، اللہ کریم نے ہماری اس سوچ کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارے باغ پہ کوئی آفت آ گئی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو ذرا سمجھدار بھائی تھا وہ بھائی کہنے لگا میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو بھائیوں؟ تم نے میری بات نہیں مانی، اگر میری بات مان لیتے کم از کم یہ کام تمہارے ساتھ نہ ہوتا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اسی اجڑے ہوئے باغ کے اندر بیٹھ کے، کٹی ہوئی کھیتی کے اندر بیٹھ کے، تیس شدہ اپنی زمین کے اندر بیٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے کہتے ہیں سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے غریبوں کو اس سال کچھ نہیں دینا، عشر نہیں دینا، ہم نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز تقسیم نہیں کرنی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
यतलावनून, एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हो के पूछने लगे, मलामत करने लगे। एक कहता तेरा कसूर है, दूसरा कहता तेरा कसूर है, तीसरा कहता ये तेरी नहुसत है, क्यों इस तरह की बातें की हैं। या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, हाय हमारी बदकिस्मती, हम सरकश बन गए, अल्लाह के दिए हुए माल में बुखल करने लग गए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वमन यबखल फइन्नमा यबखल अन नफ्सिही, जो बंदा बुखल करता है वो अपने आप ही के लिए बुखल करता है। वल्लाहुल गनिय्यु, अल्लाह की जात तो गनी है, व अंतुमुल फुकरा, और तुम मोहताज हो। उस वक्त फिर दुआ करके तौबा इस्तिगफार करके कहने लगे, असा रब्बुना अन युबदिलना खैरन मिनहा इन्ना इला रब्बिना रागिबून। ओ भाइयों, सच्ची तौबा करो अल्लाह के दरबार के अंदर। हो सकता है कि अल्लाह इससे बेहतर हमें कोई बाग दे दे। फिर तौबा की, फिर क्या की? तौबा की। अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को कबूल फरमा के उससे अच्छा बाग दे दिया। मेरे दोस्तों, वो मालिक है, बंदे को मार कूट के फिर बख्श देता है। मेरे दोस्तों, सबक ये दिया गया कि अल्लाह के दिए हुए माल में से गरीबों के लिए हिस्सा निकाला करो, बुखल न किया करो। अल्लाह ने इस वाक़या को जिक्र करने के बाद फरमाया, कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह अल्लाह का अज़ाब आता है उन बंदों पर जो जहां पे खर्च करना होता है वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, और अल्लाह फरमाते हैं जो आखिरत का अज़ाब है वो तो बहुत बड़ा है। अल्लाह दुनिया आखिरत के अज़ाबों से हम सबको बचाए। और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसे और ज्यादा देता है, यकीन होना चाहिए। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले, एक साइल आया, मांगने वाला आया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से कहता है कि जनाब, इस वक्त मैं मुस्तहिक हूँ, गरीब हूँ, जरूरत है मुझे, आप अल्लाह के लिए मुझे कुछ अता कर दें। इत्तेफाक ऐसा, उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली के पास थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साहबजादे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जाओ मेरे बेटे अपनी अम्मा फातिमा से कह दो फलां जगह पे मैंने 6 दिरहम रखे हुए हैं, उनमें से 1 दिरहम दे दे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, अम्मा फातिमा से कहने लगे, अम्मा जान फलां जगह पे 6 दिरहम पड़े हैं घर के अंदर, उनमें से 1 दिरहम अब्बा जी मांग रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आगे से जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, जाओ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कह दो शायद आप बात को भूल गए हैं, आपने ये 6 दिरहम
فلاں کام کے لیے ہیں، فلاں مقصد کے لیے ہیں، ان کو ذرا سنبھال کے رکھنا، ہو سکتا ہے وہ بات بھول نہ گئے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت فاطمہ کی بات ٹھیک ہے، وہ پیسے میں نے فلاں کام کے لیے رکھوائے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینا ہے، ہم اللہ کے نام پہ دیں گے، اللہ ہمارے کام غیب سے بنا دے گا۔ یہ یقین آج ہمارا ہے میرے دوستو۔ 13 سالہ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے یقین بنانے پر کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ بن جائے۔ صحابہ کا یقین بنا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا یہ بات ہے، فرمایا جاؤ اماں جان سے کہو وہ 6 کے 6 درہم مجھے دے دیں۔ پہلے بات ہو رہی تھی ایک کی، 6 کے 6 دے دو۔ جس رب کے نام پہ دینا ہے وہ رب کبھی ہمارے مال میں کمی نہیں آنے دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ 6 درہم اس غریب بندے کو دے دیے، وہ بڑا خوش ہو گیا، اتنے زیادہ پیسے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ایک بندہ اونٹ لے کر آ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جناب میں منڈی میں جا رہا ہوں، یہ اونٹ میں نے بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ کہنے لگا 140 درہم کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرا تیرا سودا ہو گیا، یہ اونٹ یہاں پہ باندھ دو اور تم جہاں پہ کام کرنے جا رہے ہو بازار میں کوئی چیز لینی ہے وہاں سے ہو کر آنا، تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پیسے لے لینا۔ اس نے کہا لو جی یہ لگام پکڑے، یہ اونٹ آپ کا ہو گیا 140 درہم کے اندر۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ آیا، اس نے اونٹ کو آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے چاروں طرف سے دیکھ کر کہتا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا اونٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے جناب یہ اونٹ بیچنا ہے؟ آپ نے فرمایا بیچنا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی قیمت کتنی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا قیمت بھی میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ جتنے دینا چاہے میں قبول کر لوں گا۔ اونٹ کو پھر دے کر کہتا ہے 200 درہم لینے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے اسی وقت نقد 200 درہم دیے اور اونٹ لے کر چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ بھی آ گیا اپنا کام کر کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس میں سے 140 درہم اس بندے کو دے دیے۔ پیچھے کتنے بچ گئے؟ بولیے 60 درہم۔ اللہ کی راہ میں کتنے دیے تھے؟ 6 درہم۔ میرے دوستو وہ 60 درہم گھر میں بھیجے اور ساتھ حضرت فاطمہ کو بتایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ رب نے قرآن میں سچ فرمایا جو اس کی راہ میں 1 دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ یہ ہم نے 6 درہم اللہ کی راہ میں دیے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں 60 درہم دے دیے۔ 6 دایا کتنے ہوتے ہیں؟ میرے دوستو ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ ان روزوں کے اندر غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو انسانیت کی ہمدردی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں۔ میرے دوستو قرآن و سنت کی تعلیم کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مخلوق خدا کی خدمت وہ عظیم عمل ہے جو رب تک پہنچنے کا ایک شارٹ کٹ رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔